مائدہ آیت نمبر 6 آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے خطاب کیا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو اور اپنے سروں پر مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو۔ تو اس آیت کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاؤں کو بھی دھونے کا حکم ہے۔ جس طرح آپ اپنے چہرے کو دھوتے ہو، اسی طرح آپ نے اپنے پاؤں کو دھونا ہے، پاؤں کے اوپر مسح نہیں کرنا۔ جس طرح اہل تشیع کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو دھوتے نہیں ہیں وضو میں، وہ اس پاؤں پر مسح کرتے ہیں۔ مسح کیوں کرتے ہیں؟ یہاں سے یہ لیتے ہیں مراد کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ کی جگہ پر وَأَرْجُلِكُمْ یعنی زیر کے نیچے زیر پڑھتے ہیں، یعنی لام کے نیچے زیر پڑھتے ہیں۔ لام کے نیچے زیر پڑھ لیتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سر پر مسح کرنے کا ذکر ہے، اسی طرح اپنے پاؤں کو دھونے کا یعنی پاؤں کے اوپر مسح کرنے کا بھی ذکر ہے۔ تو یہاں پر اکثر جو قراء حضرات ہے، جو قرأت کے اندر جو عام جو قرأت جو مشہور ہے، لام کے اوپر زبر ہے، یعنی ان پاؤں کا تعلق جو ہے چہرے اور ہاتھوں کے ساتھ ہے، ان کا سر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام ابن خزیمہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر انہوں نے ایک باب باندھا ہے، اس باب کے اندر انہوں نے یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ اس قرآن مجید کی آیت سے اپنے پاؤں کو دھونے کا حکم ہے، مسح کرنے کا نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ یوں لیتے ہیں کہ ان اپنے پاؤں کو دھونے کا ہی حکم لیتے ہیں، ان کے اوپر مسح کرنے کا حکم نہیں لیتے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو رؤوسکم و ارجلکم کا جو تعلق ہے وہ چہرے کے ساتھ ہے اور ہاتھوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ سر کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح آگے وہ جا کے لکھتے، اسی باب کے اندر لکھتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس مفسر قرآن اور عروہ بن زبیر، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے جو مراد ہے، اس آیت کے اندر اپنے پاؤں کو دھونے کا حکم ہے، مسح کا نہیں ہے۔ یہاں پر جو رؤوسکم کے ساتھ ساتھ جو پاؤں کے اوپر مسح کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے دھونے کا جو حکم دیا، اس سے مراد مسح نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے پاؤں کو دھونے کا ہے۔ اور یہ تینوں کے تینوں جلیل قدر صحابی ہیں، اور تینوں کے تینوں صحابی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو مراد جو ہے وہ پاؤں کو دھونے کا ہے، پاؤں کے اوپر مسح کرنے کا نہیں ہے۔ اور امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی امام کا قول ذکر کر کے وہ لکھ لیتے ہیں کہ صحابہ کا اس چیز پر اجماع ہے کہ اپنے پاؤں کو دھویا جائے، مسح نہ کیا جائے۔ یعنی تمام صحابہ کا اجماع نقل کرتے ہیں کہ تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ پاؤں کو دھویا جائے، پاؤں کے اوپر مسح نہ کیا جائے۔ اگر قرآن مجید کی آیت کا اگر یہی مطلب ہوتا جو آج اہل تشیع لیتے ہیں
کہ اس سے مراد پاؤں کو مسح کرنا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک صحابی نے بھی خلاف نہیں کیا کہ پاؤں کے اوپر مسح کیا جائے، پاؤں کو دھویا نہ جائے۔ مگر کچھ عرصہ پہلے ابن عباس اور علی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک اور صحابی ہے، ان کا یہ موقف رہا ہے کہ پاؤں کے اوپر مسح کیا جائے، مگر بعد میں انہوں نے بھی اس قول سے رجوع کر لیا اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہاں پر پاؤں کو دھونے کا حکم ہے، مسح کرنے کا نہیں ہے۔ یعنی اسی طرح ایک اجماع قائم ہو گیا پورے صحابہ کا، کیونکہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا، ان کی تشریح آپ نے صحابہ کے سامنے کیا۔ اگر یہاں اس آیت سے مراد اگر پاؤں کے اوپر مسح کرنے کا ہوتا تو صحابہ یہاں اختلاف کرتے کہ یہاں پر پاؤں تو مسح کرنے کا حکم ہے، اس پاؤں کو دھویا کیوں جاتا ہے؟ مگر کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا، سب نے اس بات پر اجماع کیا کہ پاؤں کے اوپر مسح نہیں کیا جائے بلکہ دھویا جائے۔ اور اسی طرح تقریباً علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے انہوں نے ایک روایت نقل کی اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اپنے پاؤں کو دھونے کے سلسلے میں تقریباً 9 صحابہ سے انہوں نے روایتیں نقل کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 9 صحابہ سے روایتیں منقول ہیں کہ 9 کے 9 صحابہ نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کو دھویا کرتے تھے، دھونے کا حکم دیا کرتے تھے اور ان کے اوپر مسح کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں نماز کا ٹائم ہوا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ جب راستے میں آپ جا رہے تھے، وضو کیا صحابہ نے، جب جلدی جلدی وضو کر رہے تھے تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو جلدی جلدی وضو کرنا دیکھا، آپ نے یہ فرمایا کہ ویل للأعقاب من النار۔ آپ نے فرمایا کہ ان ایڑیوں کے لیے عذاب ہے جو ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، جس پر پانی نہیں پہنچتا، ان ایڑیوں کے لیے خرابی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے، متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں تقریباً جس کو 10 صحابہ کم سے کم بیان کر لے، کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے، ان ایڑیوں کے لیے خرابی ہے جو خشک رہ جاتی ہیں اور دھوتے نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایڑیوں کو دھونے کا حکم دیا، مسح کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ایک حدیث ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، ایک سائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وضو کے بارے میں بتائیں، وضو کا طریقہ بتائیں مجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کر لے تو اپنے پاؤں کو اچھے طریقے سے دھو لے اور پاؤں کے انگلیوں کے درمیان خلال کر لے تاکہ صحیح طریقے سے آپ کے انگلیوں کے درمیان آپ کی کوئی انگلیاں خشک نہ رہیں، اندر سے آپ کی انگلیاں صحیح طریقے سے یعنی تر ہو جائیں، اپنے پاؤں کو صحیح طریقے سے دھویا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کو حکم دیتے ہیں دھونے کا اور نہ کہ آپ مسح کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ آپ پاؤں کو دھونے کا حکم دیتے ہیں کہ اپنے پاؤں کو دھویا کرو صحیح طریقے سے، مل مل کے دھویا